اسرائیلی فوج حیوانیت پر اتر آئی، غزہ میں اسپتال پر فضائی حملہ، 500 افرادوں کو شہید کر دیا، شہداء کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تاریخ میں کبھی اتنا خوفناک حملہ نہیں کیا، پورا اسپتال ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسپتال میں مریضوں کے ساتھ بے گھر افراد کی بڑی تعداد موجود۔ کینیڈین وزیر اعظم نے حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ جسٹس ٹروڈو نے کہا اسپتال پر حملے کی خبر انتہائی خوفناک ہے، اسپتال پر حملہ ناجائز ہے۔ مصر کی بھی شدید مذمت، جنگی جرائم پر اقوام متحدہ کی اسرائیل کو تنبیہ، کہا جبری نقل مکانی انسانیت کے خلاف قابل سزا جرم ہے۔ خان یونس اور عربی چیف کا فلسطینیوں کے مواقف کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، جنرل آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، غزہ پر بمباری سے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانیوں کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ کانفرنس میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ۔ آرمی چیف نے کہا ذخیرہ اندوزوں، اسمگلرز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہوں گی، ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی۔ شرکاء کی غیر قانونی تارکین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کی حمایت۔ آرمی چیف کی غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا اپ سیٹ، نیدرلینڈ نے مضبوط ٹیم جنوبی افریقہ کو 38 رن سے ہرا دیا۔ 245 کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 207 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈیوڈ ملر کی 43 اور مہراج کی 40 رنز کی اننگز بھی کام نہ آ سکیں۔ ڈچ بالرز کے سامنے افریقن بلے باز بے بس ہو گئے۔ 78 رنز بنانے والے اسکاٹ ایڈورڈ مین آف دی میچ قرار پائے۔ آج افغانستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی مشکل میں، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری عاصم خان کا بیان سامنے آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کے ذریعے فوج کے ہائی کمان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، کہا سائفر پر اسپیکر کے غیر قانونی رولنگ وزیر اعظم کی ہدایت پر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی، بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی ریکارڈ۔ اسد مجید نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کی کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ 28 گواہوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی ملاقات، دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ۔ روسی صدر نے کہا خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے، پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور روس یکساں موقف رکھتے ہیں، توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کی چینی صدر کے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت، گریٹ ہال آف پیپلز پہنچنے پر چینی صدر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے عشائیے میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ چینی تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کسی کو بھی پاک چین تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار، حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھتی ہے۔ نگران حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کے گھر آمد، آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ شفقت محمود نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو یکساں ہونا اور ماحول فراہم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر مواقع نہیں مل رہے، انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں۔ دیگر جماعتوں کو جلسے کی کھلی آزادی ہے، قومی سطح پر مفاہمت کے فروغ کا انحصار جمہوریت کے تسلسل پر ہے۔ قومی مفاہمت تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی سے بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات، صدر کو چیئرمین پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا، صدر پر مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے زور دیا۔ فضل الرحمان نے سیاسی گنجائش کا فارمولہ پیش کر دیا، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام جماعتوں کو تجویز دے دی۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا تمام جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، وقت آ گیا ہے۔ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں
بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. سیاسی منشور دینا سب کا حق ہے مگر اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. گنجائش پیدا نہ کی تو نقصان سب کا ہوگا. سیاسی انتشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملکی مسائل حل ہوں گے. گنجائش کا فائدہ کسی ایک کو نہیں تمام جماعتوں کو ہوگا. مسائل کا حل کسی ایک جماعت یا شخص کے پاس نہیں. ادھر اسحاق ڈار کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. پہلی بار ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان نے کمبوڈیا کو پہلے راؤنڈ کے دوسرے لیگ میں 1-0 سے شکست دے دی. اسلام آباد میں کھیلے گئے میچ میں واحد گول ہارون حامد نے کیا. اگلے مرحلے پہ پاکستان کا میچ سعودی عرب سے ہوگا. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے آج کھیل اور فٹ بال کی فتح ہوئی. بدقسمتی سے پاکستان میں فٹ بال کو وہ حیثیت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے. سیاست سپورٹس میں بھی داخل ہو گئی. پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بھارت میں نامناسب رویہ. پی سی بی کا آئی سی سی سے احتجاج. صحافیوں کے ویزوں میں تاخیر اور شائقین کو ویزے جاری نہ کرنے پر تشویش کا اظہار. پاکستانی کھلاڑی انفیکشن میں مبتلا. عبداللہ شفیق کو بخار ہو گیا. شاہین افریدی اور اسامہ میر بھی بخار میں مبتلا. نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز تر. مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت متحرک. شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات. کہا نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے. ملک کو معاشی تباہی کے گڑھے سے نکالیں گے. پھر ثابت کریں گے سب ٹھیک ہو سکتا ہے. مریم نواز کی بھی تاجروں سے ملاقات. نواز شریف کے ویژن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے. نواز شریف مساق معیشت کو تعبیر دے گا. اداروں کو پھر سے تعمیر کرے گا. کاروباری میں آسانی پیدا کرے گا. عرفان صدیقی کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی پر منفی خیال آرائیاں کرنے والے تھوڑا انتظار کریں. نواز شریف واپس پہنچ کر قانونی تقاضے پورے کریں گے. سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا. بنیادی حقوق کے تحفظ پر بڑا فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے. اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. خوف کا یہ ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے. حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے. 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل نے تحریر کیا. سعودی عرب پہنچ گئے. ایرانی وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے. سعودی فرما روا کی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری فوری روکنے کا مطالبہ. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے. ٹینکس اور انٹیلیجنس کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی. جنگ میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہو گئی. حماس نے یرغمالیوں کی فوٹیج جاری کر دی. جنگ میں مزید وسعت کا خدشہ. امریکہ اور اسرائیل کا امدادی سامان رفح بھیجنے پر اتفاق. بارڈر کراسنگ کھولنے پر مذاکرات کامیاب. مصر میں امدادی قافلے رفح بارڈر کی جانب بڑھنا شروع. وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کا فیصلہ چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ میں درخواست دائر. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اب اپیلیں 5 رکنی بینچ سنے گا. وفاقی حکومت کی نیب ترامیم بحال کرنے کی استدعا. موقف اپنایا. قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے. شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. چیف الیکشن کمشنر کا حکم. عام انتخابات سے متعلق اجلاس. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انتخابی عمل میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سیاسی لحاظ سے سرکاری ملازمین کی طرفداری برداشت نہیں کی جائے گی. ورلڈ بینک کا پاکستان کو $15 کروڑ فراہم کرنے کا فیصلہ. توانائی سیکٹر منصوبے کے لیے $13 کروڑ 50 لاکھ بطور قرض ملے گا. $1.5 کروڑ بطور گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی. منصوبے کا مقصد توانائی شعبے کی کارکردگی میں بہتری فراہم کرنا ہے.
जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन पर कौमी कॉन्फ्रेंस, कौमी क़यादत, उलमा और अवामी नुमाइंदों की शिरकत, गज़ा पर हमलों की शदीद मज़म्मत, आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी पर एहतजाज, जंगी जुराम के ज़िम्मेदाराना कटहरे में लाने का भी मुतालबा। MKM फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करेगी। 20 अक्टूबर को शाराए फैसल कराची पर रैली निकाली जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी।